مشہور امام نے جملہ کہا ہے کہ سمیہ کے بیٹے تو قتل سے ڈراتا ہے، ان الشہادۃ لنا عادہ والقتل فی سبیل اللہ فطرہ، اللہ کی راہ میں شہادت ہماری عادت ہے اور اس کی راستے میں قتل ہو جانا ہماری فطرت ہے۔ بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، جان دینا رہے حق میں ہے عادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا ہے فضیلت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا ہے فضیلت اپنی۔ کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے۔ ہم نانے کے بعد درود ضرور پڑھا کریں۔ گرامی یہ ہے وہ مقام یقین کا، وہ ہے مقام عبادت کا۔ اور عبادت دو اس مقام پر عبادت کی ڈیفینیشنز کو عرض کروں، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو یہ کب پوچھا تھا؟ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کہ جہاں قرآن نے کہا تھا سورہ زاریات کے اندر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس مقام پہ ایک نازک بات عرض کرتا چلو، ترجمے ٹھیک ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں کسی حد تک، لیکن ترجمے اسپرٹ اور روح کو قرآن کی نہیں بیان کر سکتے۔ عموماً اس آیت کا ترجمہ آپ یہ سنتے ہیں کہ میں نے جنہوں نے اس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، یہ ہوتا ہے نا، یہ غلط ہے ترجمہ۔ اس لیے کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے جنہوں نے اس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، تو کوئی مخلوق نہ تھی کہ جو اللہ کی عبادت نہ کرتی۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے جنہوں نے اس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، نہیں، میں نے جن و انس کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے خلق کے معنی کیا ہے کہ آپ کو اختیار دے کر خلق کیا، آپ کو اختیار دے کر خلق کیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اس سے پوچھا کہ فرزند رسول عبادت کے معنی کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سنیں کہ امام نے کیا کہا ہے، ارشاد فرمایا الدعا افضل العبادہ، دعاؤں کا مانگنا افضل ترین عبادت، دعاؤں کا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ سامنے کی حقیقت ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں جو دعائیں ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، اور ائمہ نے جو ہم کو دعاؤں کے خزانے دیے وہ ایک طرف رکھیں، اور یہ بھی مذہب جعفریہ کی، اس مذہب اہل بیت کی سچائی کی دلیل ہے کہ اتنی دعاؤں کے خزانے ہیں کہ جن کا 1% بھی دنیا کے تمام مذاہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ دعاؤں کے خزانے ہیں، اور اس کے معنی کیا ہے؟ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ حکیمانہ اور فلسفیانہ اس کے معنی کیا ہے کہ دعاؤں کے خزانے جو ائمہ نے چھوڑے، دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ رب سے۔ تو یہ ائمہ کا تعلق ہے ان کا اور ان کے رب کے مابین، یہ ہے دعاؤں کے خزانے جو چھوڑے ہیں۔ تو قرآن نے کہا جنہوں نے اس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، اور امام سے پوچھا ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ دعاؤں کا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔
تو پھر اس نے رائٹ اوے پوچھا کہ اگر دعا افضل عبادت ہے تو مولا یہ بھی بتا دیجئے کہ افضل ترین دعا کیا ہے؟ افضل ترین دعا کیا ہے؟ آپ سن سکتے ہیں امام نے کیا کہا کہ تیرے برادر مومن کے لیے دعا کا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔ کل بھی میں نے اشارے بھی کیے تھے اور اشاروں کی بات نہیں، بہت ساری میں نے باتیں دلیل سے بھی کی تھی کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے زندگی میں اضافہ کر رہی ہے، رزق میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ میں نے پھل اور شاخ کی مثال بھی اس کی تھی، جڑوں کو پانی دینا ہے، تمام شاخوں کو بھرا بھرا رکھنا ہے تو تمہاری شاخ بھی ہری بھری رہے گی۔ صرف اپنی شاخ کو پانی نہ دو، پورا درخت سوکھ جائے گا، تم بھی سوکھ جاؤ گے۔ جڑ کو پانی دو، پورے شجرے کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری شاخ، ثمر اور پھول اور پھل کی حفاظت کرے۔ اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ان دلوں کے میلوں کو نکالا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت اور ہنگامے نہ کیے جائے، غلط باتوں کا پروپیگنڈا، یہ سب یہاں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا تشیع کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے آئمہ کے میسج کو سمجھا جائے، مجلس میں بیٹھ کر اور وہی کا وہی اندر رہ کر اگر ہم اٹھ کے چلے جائیں اور دوسرے دن واپس آ جائیں تو یہی مجلسیں ہیں ایک جو قیامت میں ہمارے لیے حجت بن جائیں گی۔ تحسبہم جمع، یہ قرآن کی آیت ہے، میں بہت لرزتے ہوئے اس آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ تحسبہم جمع وقلوبہم شتیٰ ان اللہ لا یہدی ذالک بانہم قوم لا یفقہون۔ ان کے جسموں کو ایک مقام پر جمع دیکھتے ہو تم، مگر ان کے دل پراگندہ ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے شعور اور عقل سے کام نہیں لیتی۔ صرف جسموں کا جمع کرنا ضروری نہیں، دلوں کا جمع کرنا ضروری ہے۔ مٹا دو بنا دو، ابھی آئے گی یہ بات، اسی نقطے میں لا رہا ہوں عبادت کے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے برادر مومن کے لیے دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے معنی کیا؟ وہاں کہا تھا کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، عبادت کی افضل شکل دعا ہے، دعا کی افضل ترین فارم برادر مومن کے لیے دعا مانگنا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہم غیبت کے لیے نہیں، ہم دعائے خیر کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی انقلاب آنا چاہیے ہر مجلس سے۔ 365 دن ہیں تو 65 دن مجلسیں ہوتی ہیں، 2 مہینے 8 دن مجلسیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک دن ایک انقلاب آ جائے تو ہم کس منزل تک پہنچ جائیں۔ ایک جرمن اسکالر کہتا ہے کہ اس قوم کی قوت ایمانی کا مقام کیا ہوگا کہ جو ہر صبح یہ امید لے کر بیدار ہوتی ہے۔ ایک عجیب و غریب جملہ، باہر سے دیکھیے اپنی حقیقتوں کو، ہم تو یوز ٹو ہیں نا اپنی باتوں کے، باہر سے دیکھیے کہ وہ کس اینگل اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ وہ اس قوم کے ایمان اور روحانیت کا مقام کیا ہوگا جو ہر صبح یہ یقین لے کر بیدار ہوتی ہو کہ آج ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا۔ یہ صرف لپ سروسز ہیں، یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، یا ان کو حقیقت کی منزل پر ہم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک فرینچ اسکالر کہتا ہے، ظاہر مغرب میں رہ کر میں نے ان کلچر سے تشیع کو دیکھا ہے، بھائی بڑے تحفے ہیں، کاش کہ میں پاکستان چلا جاؤں۔ دعا کریں آپ حضرات، میں افسوس سے لگا ہوں کہ میں پاکستان واپس جاؤں۔ لوگ وہاں مسلسل درخواست کرتے ہیں کہ آ جائیں آپ، اور شہید ہو جاؤں تو اس سے بڑھ کر سعادت نہیں ہوگی۔ جب سے میں بالغ ہوا ہر نماز میں دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار تو مجھے شہید کی موت عطا کر۔ تو عزیزان گرامی، ایک فرینچ اسکالر کہتا ہے، یہ جرمن اسکالر کہہ رہا تھا کہ اس قوم کی یقین کا مقام کیا ہوگا کہ جو ہر صبح یہ یقین لے کر بیدار ہو کہ آج ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا۔ اور ایک فرینچ اسکالر کہتا ہے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا اور پھر اس کی دلیل دی، ایک کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان میں واحد مذہب تشیع ہے کہ جو زندہ ہے۔ اس لفظ زندہ کو دیکھیے گا، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان میں واحد شیعت ہے، تشیع ہے، ایک جو لیونگ ریلیجن ہے، جو زندہ مذہب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا امام زندہ ہے۔
تشریح کر دو کہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا مذہب موسیٰ پر رک گیا. موسیٰ تھے تو خدا سے تعلق تھا انسانیت کا, رک گیا. عیسیٰ کا مذہب عیسیٰ پہ رک گیا. مسلمانوں کی میجورٹی رسول پر رک گئی. مگر یہ واحد مذہب ہے کہ جو ہر دور میں ایک حجت کو مان کر اپنے رب سے منسلک ہے, کسی حجت کے بغیر اپنے رب سے جدا نہیں, منقطع نہیں. اگر اس کو اپنی حجت پر یقین ہو, اللہ کی مدد کا ظہور ہوگا. ضرور پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, یہ ہے امام کی عبادتوں کا مقام اور دعاؤں کا مقام. اس لیے امام کی مشہور دعائیں ہیں اور دعاؤں کے مجموعے ہیں. صحیفہ کاملہ جس کو ہم سنتے ہیں, صرف ایک نہیں, بعد کے علماء نے اور دعاؤں کو جمع کیا. یہ وہ ہے صحیفہ کاملہ کہ اس کی اہمیت کو اس بات سے جانیے. نہج البلاغہ اور اگر صحیفہ کاملہ کا یہ جو صحیفہ سجادیہ کہلاتی ہے, اگر ہم کمپیریزن کریں, نہج البلاغہ امیر المومنین کے وہ خطبے ہیں کہ جو آپ نے زیادہ تر مسجد کوفہ کے ممبر سے ڈیلیور کیے, آپ نے خطبے دیے. آپ کے اصحاب نے ان کو سنا, ان کو حفظ کیا, کچھ وہیں بیٹھتے تھے, لکھتے تھے, اور بعد کی صدیوں میں ان کو کمپائل کیا گیا. سید رضی علیہ رحمہ نے 404 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, ان سب کو کمپائل کر کے جمع کیا. یہ ہے ایک مجموعہ آپ کے علم کا, خطبات کا, وزڈمز کا, خطوط کا, جو نہج البلاغہ کہلاتی ہے. حضرت علی نے خود نہیں جمع کیے, آپ کے اصحاب نے جمع کیے, راویوں نے روایت کیے. مگر صحیفہ کاملہ اور سجادیہ کیا ہے کہ امام نے خود اپنے 2 بیٹوں کو بٹھا کر, جن میں خود وقت کا امام ہے, 5ویں امام, اور حضرت زید شہید, ان دونوں کو بٹھا کر ڈکٹیٹ کروائی ہیں یہ دعائیں, املا کروائی ہیں یہ دعائیں امام نے اپنے 2 فرزندوں کو. وہ صحیفہ جو 5ویں امام نے لکھا, ظاہر امامت میں چلتا رہا, امام زمانہ کے پاس ہے. اور آج جو آپ کے ہاتھوں میں صحیفہ کاملہ و سجادیہ ہے, یہ وہ نسخہ ہے جو حضرت زید شہید سے چلا تھا. یہ عام ہوا 4 صدی ہجری کے بعد. اور میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا ہے, اس پہ تحقیق کی ہے, تو کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ وہ نسخہ جو زید شہید کا اوریجنل نسخہ تھا, وہ نسخہ آج روم میں پوپ کی ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنی قدر نہیں کر رہے جتنے کہ غیر مذاہب ان دعاؤں کی قدر و منزلت کر رہے ہیں. ویٹیکن کے خزانہ کتب میں حضرت زید شہید کا وہ نسخہ موجود ہے کہ جو امام نے براہ راست حضرت زید شہید کو لکھوایا تھا. یہ دعائیں ہیں کہ جو ایک طرف عبد و معبود کا رشتہ بتاتی ہیں, جو ایک طرف اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے طریقے بتاتی ہیں. خود یہ دعائیں ہیں کہ جو دعاؤں کے اصول بتاتی ہیں, اس لیے کہ ہر باس کا ملازم اپنے باس اور مالک کے مزاج کو جانتا ہے, اور یہ امام ہیں کہ جو مشیت کے مزاج کو جانتے ہیں. جو مشیت کے مزاج کو جانتے ہیں, تو اگر آپ صحیفہ کاملہ کا تتبع کریں تو دعاؤں کے یہ 4 کمپوننٹس ہیں, ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے آج کی مجلس میں. یہ دعاؤں کے 4 کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرو, پھر اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اقرار کرو. تعریف کیوں کرو؟ تعریف کر کے یہ ثابت کرو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کی معرفت رکھتے ہو. اس کی حمد و ثنا کر کے یہ ثابت کرو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کی تم معرفت رکھتے ہو, اور اس کی نعمتوں کا اقرار کر کے اس بات کو ثابت کرو کہ تم کو اگر تمہارا رب نعمت دے گا تو تم اس کا شکر بھی ادا کرو گے. پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرو, اپنی کوتاہیوں کی تلافی و معافی کرو, حمد کرو, اس کی نعمتوں کا اقرار کرو, اپنے قصور کو تسلیم کرو, اب اپنی حاجت کو طلب کرو. درود پڑھے محمد والے کو. یہ ہے وہ دعاؤں کے
کمپوننٹس اور اجزاء کہ جن پر صحیفہ کاملہ مشتمل ہے. میں کل عرض کر رہا تھا کل آپ لوگوں کی چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہ چھٹی ہے نہ کھلی چھٹی ہے. میرے کچھ دوست جانتے ہیں کہ کھلی چھٹی سے کیا مراد ہے. ضرور پڑھتے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، وہ بندے مومن یقین سن رہے ہوں گے، وہاں بھی آواز جا رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ محروم رہ جائیں کسی بات سے، لیکن اللہ کے عبادت کے اصول بڑے عجیب ہیں. ایک بات کہتا ہوں، اکثر حاجی واپس آ کے بیمار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی، چوٹ لگ گئی اس کے بعد. یقین جانیے اگر نیکی کرنے کے بعد آپ کو تکلیف پہنچے تو شک اور وسوسے کا شکار نہ ہو، یہ قبولیت کی علامت ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی نیکی میں کوئی کمی رہ گئی، ہم بندے، ہم ناقص بندے ہیں، ہماری نیکیوں میں کمی رہ جائے گی تو نیکی کے بعد وہ تکلیف و اذیت اس نیکی کو کامل کر دے گی، ثواب بھی کامل ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی، یہ ہے اس امام کی صحیفہ کاملہ اور یہ دعاؤں کے کمپوننٹس کا. اب دعائیں مانگیں گے، چاہے آپ اپنی دعائیں مانگیں، حمد کریں پہلے اس کی نعمتوں کا پھر اقرار کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور پھر اس کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں. اس مقام پر ایک اور نقطہ آپ سے عرض کرتا چلو، یہ عبادت کا مقام ہے. سورہ حمد کی آپ نے تلاوت کی، کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے نیت کی، عبادت کی، پھر عبادت کے لیے وضو کیا، اور وضو پاک طاہر پانی سے کیا. اور اگر طاہر پانی نہ ملا، پانی موجود ہے لیکن طاہر نہیں، تو حکم ہے کہ تیمم کرو. اگرچہ کہ H2O موجود ہے لیکن اس میں طہارت کا عنصر نہیں ہے، اس لیے اب اس غیر طاہر پانی سے وضو نہیں ہوگا. وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن کہتا ہے، اصول فقہ کو بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں طاہر پانی نہ ملے، خواہ پاک مٹی پر تیمم کر لو، پاک مٹی پر تیمم کر لو. عزیزان گرامی، طاہر پانی ہوگا تو وضو کرو گے. آپ حضرات وضو کریں گے. میں تم سے بولنے کا عادی نہیں ہوں، آپ حضرات سے، آپ مجھ سے زیادہ عزت رکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج کل کچھ ذاکرین کو کہ وہ تم کر کے خطاب کرتے ہیں، جبکہ یہ ممبر جو تھے ادب اور تہذیب کو سکھاتے تھے سامعین کو. اور مومن کی تو یہی صفت ہونی چاہیے. ایک آپ حسین ابن علی کا ذکر سننے والے ہیں، مومنین میں سے ہیں، ان کو کم از کم میں اپنی ذات سے افضل و برتر جانتا ہوں. اور میں آؤں گا ابھی اس نقطے کے اوپر چوتھے امام ہی کے علوم کے حوالے سے. تو آپ حضرات اگر طاہر پانی ہے تو وضو کریں گے، طاہر پانی نہیں تو پاک مٹی پر تیمم کریں گے. میں لفظ طاہر پہ بڑا زور دے رہا ہوں. کیوں؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی کو قرآن نے طٰہٰ کہا، اور حدیث میں آپ کی کنیت ابو طاہر ہے. طاہر نہیں، طہارت کا باپ ہے. ابھی میں اور تشریح کروں گا. آپ کی کنیت ابو طاہر، طہارت کے پدر، طہارت کے باپ. اور ادھر کیا کہ طاہر پانی سے وضو کرو، اور اگر طاہر پانی نہ ملے تو خاک پر تیمم کر لو، خاک پر تیمم کر لو. قرآن نے ایک طرف فقہی مسئلے کو بیان کیا اور ایک طرف ہدایت کے سلسلے کو بیان کیا کہ جب تک ابو طاہر ہو ان کی بارگاہ میں رہو. ابو طاہر چلے جائیں، ابو تراب کی بارگاہ میں آ جاؤ.
رہی سے یہ عطار نے کھینچ کے خراب کی بو، عطار نے کھینچ کے خراب کی بو، کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو۔ عطار نے کھینچ کے خراب کی بو، کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو۔ یہی ہے وجہ کہ کھچتا ہے عطر مٹی سے، یہی ہے وجہ کہ کھچتا ہے عطر مٹی سے، بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو۔ عزیزان گرامی، میں اس مقام پر تھا کہ آپ وضو کر کے مقام قیام پر آئے۔ الحمدللہ میں ان اماموں کا ماننے والا ہوں کہ جن کو شیطان نہیں بہکا سکتے اور ان کے ذاکر کو بھی شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اپنے مقام پر واپس آنا اور آپ نے سورہ حمد کی تلاوت شروع کی اور اس مقام تک پہنچے، بسم اللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، الرحمن الرحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، اور اس مقام پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں 2 بجے سے پڑھوں گا چوتھے امام پر، میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ 5 مجلسوں تک جائے گی بات، لیکن میں محدود رہوں گا، پر کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کے بعد 2 مجلسیں میں نیکسٹ کل کی مجلس کے بعد جو سیرت سجاد پر ہوگی، نیکسٹ 2 مجلسیں بی بی زینب صلوات اللہ علیہا درود پڑھنا اور آپ کے خطبات پر پڑھوں گا۔ خطبات کا حوالہ صرف نہیں دوں گا، اصل عربی خطبے پڑھوں گا۔ خطبہ دربار یزید پر میں پچھلے سال مسیساگا ٹورنٹو کے اندر پورا ایک اشرا پڑھ چکا ہوں، تو اس کے اندر جو ڈیپر نالج اور غوامض علوم ہے اس پر میں گفتگو کروں گا، اور کل کی انشاءاللہ مجلس میں وہ خطبہ پڑھوں گا امام کا، اور اس کے ڈیپر میننگز اور انٹرنسک میننگز پر میں گفتگو کروں گا جو دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا ہے۔ یہ باتیں کہنا بڑا نعوذ باللہ پراؤڈنیس کا کانسیپٹ بھی دیتی ہیں کہ جس سے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، کہ ان خطبات کی کتابوں میں تشریح اور اس کے ڈیپر میننگز پر بات نہیں کی گئی ہے اوپر تک۔ انشاءاللہ میں اندر جو ان خطبات کے اندر میننگز ہیں کہ امام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یزید کو جو پولیٹیکل میسیجز دیے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں امام نے جو آل محمد کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، وہ شخصیت انسانی کے بلڈنگ بلاکس ہیں، شخصیت انسانی کی تشکیل کے درجات ہیں، لاجیکل اور منطقی، ریشنل اور عقلانی اعتبار سے۔ ان پہ بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ مقام قیام پر آئے اور اس منزل تک آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جمع کے صیغے میں، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو نستعین ہے اس پہ میں کل گفتگو کروں گا۔ تجھی سے مدد طلب کرنے کے معنی کیا ہیں؟ جو خدا سے دور ہیں وہ غیر خدا ہیں، مگر جو خود خدا کے ولی ہیں وہ خدا سے جدا نہیں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یا کہ نستعین میں صرف اللہ سے مدد مانگو، اس پہ پوری گفتگو کل کروں گا، ورنہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب مقام قیام میں تھے، نماز اور عبادت کے فلسفے کو دیکھیے کہ جب آپ مقام قیام پر تھے، آپ پلورل ٹینس میں جمع کے صیغوں میں کہہ رہے تھے، ہم
تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مگر جب آپ نے سجدہ کیا اور سجدے سے بیٹھے تو آپ نے کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ وہاں کہا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، یہاں کہا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہاں واحد کے سیغے میں، وہاں جمع کے سیغے میں۔ جب عبادت کا ذکر کرو صرف اپنے آپ کو عبادت گزار نہ جانو، سب کو شامل کر دو، مگر جب گناہوں کو یاد کرو دوسروں کو گناہ گار نہ جانو، صرف اپنے نفس کو گناہ گار قرار دو۔ صرف ایک بند اس مقام پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جوش مروم کا سحر کا صبح کا منظر آقا کا غلاموں سے ہے، یہ قرب کا ہنگام وقت، آقا کا غلاموں سے ہے یہ قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں آلام۔ آج کل کا سب سے بڑا اوور ویلمنگ مرض کیا ہے؟ ڈائبٹیز نہیں، بلڈ پریشر نہیں، ہارٹ ڈیزیز نہیں، سب سے بڑا جو مرض ہے وہ ڈپریشن اور سٹریس کا مرض ہے۔ اسی سے یہ تینوں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ عجیب و غریب ہے، تین مرض بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی تھوڑے سے چھینٹے ضروری ہیں، لیکن زیادہ نہیں کہ بھگو دو بالکل۔ ضرور پڑے ڈپریشن سب سے بڑا، اسٹریس سب سے بڑا۔ اور میں ایک آپ کو علاج بتاؤں ڈپریشن اور اسٹریس کا۔ اگر آپ سورج کے نکلنے سے پہلے بیدار ہو جائیں تو سارا دن آپ اسٹریس اور ڈپریشن کو فیل نہیں کریں گے۔ یہ ایک علاج ہے کہ اگر آپ ڈان ٹائم پر، ظاہر ہے جو فجر کی نمازوں کا وقت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس وقت کو جنت کے وقت سے کنیکٹڈ کر رکھا ہے۔ اس وقت کا اپنے والا عموماً امراض سے بھی بچتا ہے، ڈیزیزز سے بھی بچتا ہے، اور سب سے بڑا جو مرض ہے فقر و فاقہ، محتاجی، رب العالمین اپنے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، اپنے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بدل دو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اپنی عادتوں کو بدل دو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ باکر، دو لفظ صرف، باکر تسعد، سحر کے وقت اٹھ، اللہ تیری تقدیر کو بدل دے، اللہ تیری تقدیر کو بدل دے گا۔ تو آقا کا غلاموں سے ہے یہ قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام۔ شعر کی طرف آپ کی ذہن کو پھر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام۔ کیا میں نے مشکل بات کہتی صبح کو اٹھنا؟ وضاحت تھوڑے سے لو ہو گئے، ہاں باقی مشکل تو ہے، قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ، سورہ مزمل، اشد وطم و اقوام و قیلہ، صبح کا اٹھنا دقت آمیز ہے، مگر تمہارے اندر سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے عبادت کے اندر۔ ضرور پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آپ بیدار کریں گے؟ کس طرح سے بیدار ہوتی ہے؟ سامنے ناروں سے بیدار کرے گا، کیونکہ میں بیت جو ہے اسی عالم میں پڑھنا چاہتا ہوں۔
माफ कर दीजिएगा, मैंने डॉन टाइम में उठने की बात कर दी, लेकिन फायदा आपकी का है। आका का गुलामों से ये कुर्ब का हंगाम, दिन होते हैं सरशार, फना होते हैं आलाम, छा जाती है रहमत तो बरस पड़ते हैं इनाम। इस वक्त किसी तरह मुनासिब नहीं आराम, रोने में जो लज्जत है तो आहों में मजा है, रोने में जो लज्जत है तो आहों में मजा है। ऐ रूह खुदी छोड़ के नजदीक खुदा है। खुदी छोड़ के नजदीक खुदा। डेफिनेटली मैं रिसालतुल हुकूक की बात, आप हैं मूड में और सुनने के? हाँ, और अभी पिछले दिनों में मजलिस पढ़ा था, 25 मुहर्रम दार इमाम की शहादत का दिन था, एक मकाम पे मजलिस थी, और जब मैं मिंबर पर जा रहा था तो बानी मजलिस ने मेरे कान में आके कहा, मौला अली के खूब फजाइल पढ़िएगा। मैंने कहा 25 मुहर्रम में इमाम की शहादत का दिन है और आप मुझे आज के दिन के सब्जेक्ट से क्यों डेविएट कर रहे हैं? और मैंने मिंबर पे जाके कहा कि बानी मजलिस ने ये कहा है, लेकिन मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक मजलिस पढ़ूंगा और आपको वही लुत्फ और लज्जत रूहानी और इल्मी आएगी जो अली के फजाइल में आती है, इसलिए कि वो अली इब्न अबी तालिब है और ये अली इब्नुल हुसैन। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी इमाम पे पढ़वा लें, मैं उसी तरह से पढ़ूंगा। और यही वजह है कि और जाकिर होते तो सेफ हेवन मिल जाता, लेकिन फिर अली के फजाइल पढ़ देंगे हम। ये सब फजाइल एक ही हैं, एक ही के हैं, लेकिन चाहिए बानियान मजलिस को भी और अहले मिंबर को भी कि तारीखों का, ओकेजन्स का, मौके का ख्याल रखें। इसलिए हम और इमामों की मारिफत से बेबहरा हो गए। उनके मसाइल बयान करते हैं, लोग रोते नहीं हैं, उनके फजाइल बयान करते हैं, लोगों पे कोई असर ही नहीं होता। सिर्फ एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सब अली के फजाइल हैं, सब मोहम्मद के फजाइल हैं, सब हुसैन के मसाइल हैं। हमें ये मारिफत जरूर होनी चाहिए। और जाहिर है कि ये अहले इल्म की मारिफत और उनके इल्म पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, किस इमाम का, किस अंदाज में बतौफीक इलाही जिक्र कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ एक रिवायत आज की और अर्ज करता चलो। यकीनन 2 मजलिसें और होंगी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर सलाम पढ़े जाएं और मरसिये पढ़े जाएं तो उन्हीं इमाम के हवाले से हो। मेरे दोस्त बैठे शायद पीछे, उनसे भी कहूँगा कि कल कुछ सुनाएं, हमारे तौक़ीर रिज़वी साहब कुछ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ही पर, ताकि और इमामों पर हमारा ज़ख़ीरा इल्मी डेवलप हो, बढ़ता जाए। एक ज़माने में मैंने पाकिस्तान में कोशिश की थी और उस दौर के एक शायर आज के एक आलिम भी बन चुके हैं और ज़िले सादिक माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। वो हर इमाम पे कहते थे और सोच भी उन्हीं इमाम पर होता था जिस इमाम पे होता था, और मरसिया भी, और मैं खिताबत करता था उन्हीं इमाम के ऊपर। मंज़ूमात मुक़द्दसा से के नाम से वो किताब भी उस ज़माने में प्रिंट हुई थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ा ज़रूरी है आइम्मा की मारिफत, हर इमाम की मारिफत।